بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنازے سے متعلق ایک عمل اور ایک غلط فہمی کا ازالہ۔ پہلا مسئلہ اس میں یہ ہے کہ جنازے کے ساتھ بلند آواز سے تسبیح پڑھنا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام سے جنازے کو لے جاتے وقت بلند آواز سے ذکر ہو، تلاوت ہو، تسبیح ہو، یہ ثابت نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کے ساتھ خاموش رہنے کو پسند فرمایا۔ روایت ہے، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، 3 موقعوں پر خاموش رہنا اللہ کو محبوب ہے۔ نمبر 1 تلاوت قرآن کریم کے وقت، دوسرے جہاد کے وقت، تیسرے جنازے کے ساتھ۔ مجمع الزوائد اور طبرانی کی روایت ہے۔ اس روایت کے پیش نظر اہل سنت والجماعت کے فقہاء نے جنازے کے ساتھ بلند آواز سے ذکر کرنے کو مکروہ قرار دیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ اگر ذکر اور تسبیح وغیرہ پڑھنا ہی چاہیے تو دل ہی دل میں پڑھ لینا چاہیے، جنازے کے ساتھ زور سے آواز سے ذکر یا تسبیح وغیرہ مکروہ ہے۔ چنانچہ صاحب فتاوی بزازیہ المتوفی 827 ہجری یعنی دارالعلوم دیوبند کے بانئین کے پیدا ہونے سے پہلے ہی ان فقہاء اکرام نے جو لکھا ہے، کیا ہے، وَيُكْرَهُ رَفْعُ الصَّوْتِ بِالذِّكْرِ خَلْفَ جَنَازَةٍ وَيَذْكُرُ فِي نَفْسِهِ، کہ مکروہ ہے جنازے کے پیچھے بلند آواز سے ذکر کرنا، اور پڑھنا ہو تو اپنے دل میں پڑھے، وَيَذْكُرُ فِي نَفْسِهِ۔ ایسے فقہ حنفی کی مشہور اور مستند معتبر کتاب البحر الرائق شرح کنز الدقائق، ينبغي لمن تبع جنازة ان يطيل الصمت ويكره رفع الصوت بالذكر وتلاوة القرآن وغيرهما في الجنازة والكراهة فيهما كراهة تحريم۔ جنازے کے ساتھ جانے والا طویل خاموشی اختیار کرے، ان يطيل الصمت، لمبی خاموش چلتا رہے، بس جتنی دیر چلنا ہے۔ ويكره رفع الصوت بالذكر، بلند آواز سے ذکر کرنا مکروہ ہے، قرآن وغیرہ پڑھنا بھی مکروہ ہے، اور والکراہۃ فیہما، اور مکروہ سے مراد یہاں پر کیا ہے، مکروہ ہے تحریمی مراد ہے، یعنی بلند آواز سے ذکر کرنا ناجائز کے درجے میں ہے، اس قدر سختی ہے۔ یہ البحر الرائق جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 194۔ اور حدیث میں اور ایک حدیث بھی ہے، کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکرہون الصوت عند 3 الجنائز والقتال والذکر۔ 3 موقعوں پر صحابہ اکرام بلند آواز کرنے کو ناپسند کرتے تھے، اس میں جنازے کے ساتھ، جہاد کے دوران اور ذکر کرنے کے وقت۔ تو اس میں خاص طور سے آیا جنازے کے ساتھ بلند آواز سے ذکر وغیرہ کرنا مکروہ ہے۔ عام طور سے ہوتا ہے گاؤں دیہاتوں میں جب جنازہ اٹھا کے لے جاتے ہیں تو انا للہ، استغفر اللہ، سبحان اللہ، جو بھی اوراد ہو سکیں یا مخصوص کوئی ذکر ہوگا۔ فتاوی ہندیہ، جس کا دوسرا نام فتاوی عالمگیریہ ہے، اس میں ہے، علی متبعی الجنازہ الصمت ویکرہ لہم رفع الصوت بالذکر وقراءۃ القرآن کذا فی شرح الطحاوی وان اراد ان یذکر اللہ یذکرہ فی نفسہ کذا فی فتاوی قاضی خان۔ جنازے کے ساتھ چلنے والوں پر خاموشی چاہیے، اور مکروہ ہے کہ وہ ذکر اور قراءت قرآن کے لیے آوازیں بلند کریں، جیسا کہ شرح طحاوی میں ہے، اور اگر ذکر اللہ کا ارادہ ہو تو دل ہی دل میں ذکر کرے، جیسا کہ فتاوی قاضی خان میں ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ متاخرین فقہاء جیسے علامہ طحاوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، یہ تو بہت پہلے کے فقہاء میں سے ہیں، انہوں نے بھی اور فتاوی قاضی خان والوں نے بھی اس کو مکروہ قرار دیا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا جنازے کے ساتھ ذکر کرنا، چاہے دل ہی دل میں ہو یہ تو کر سکتا ہے، لیکن جہراً ذکر ہو، قرآن ہو، تسبیح ہو، یہ پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ تو اس مسئلے میں بھی سوچنا چاہیے کہ جو لوگ جنازے کے ساتھ بلند آواز سے تسبیح پڑھتے ہیں یا اسے سنت کے موافق عمل سمجھتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے وہ جو عمل مکروہ تحریمی ہو اسے سنت سمجھنا کس قدر غلط فہمی کی بات ہے، اور اس کے لیے تعویلیں کرنا کہ غلط کیا ہے، ہم ذکر ہی تو کر رہے ہیں، اس سے مردے کو ثواب پہنچے گا۔ ذکر سے منع نہیں ہے، جہر سے منع ہے، بلا وجہ کے جہر کیوں کر رہے ہو، دل میں ذکر کرتے جاؤ، اس کا بھی ثواب ملے گا۔ دوسرا مسئلہ اس سلسلے میں یہ ہے زیارت قبور کا۔ شروع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو قبروں کی زیارت کرنے سے منع فرمایا تھا، مگر پھر بعد میں قبروں کی زیارت کی آپ علیہ السلام نے اجازت مرحمت فرمائی،
اور حدیث پاک میں ہے کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروہا، میں نے تم کو قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، اب تم قبروں کی زیارت کیا کرو۔ مسلم شریف کی روایت ہے۔ اس حدیث پاک میں مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کے لیے بھی زیارت قبور کی اجازت ہے، مگر چونکہ عورتیں قبروں کے پاس جانے سے جزا فضا کرتی ہیں اور رسومات کا ارتکاب کرتی ہیں، جذبات بے قابو ہو جاتے ہیں، خلاف شرع باتیں ہو جاتی ہیں، اس لیے عورتوں کو قبرستان جانا اس زمانے میں درست نہیں ہے، بلکہ ان کو اس سے روک دینا ہی چاہیے۔ مردوں کو تو جانا چاہیے، ہر ہفتہ قبرستان جانے کا اہتمام بھی رہے تو بہت اچھا ہے، مگر عورتوں کو نہیں جانا چاہیے۔ اس سلسلے میں علماء دیوبند کے کئی فتاویٰ ہیں۔ یہاں پر جو حضرات عورتوں کے چاہے وہ قبر پر جانا ہو یا مزار پر جانا ہو، مزار بھی در حقیقت قبر ہی ہے، وہاں بھی میت ہی کو دفن کیا گیا ہے۔ چنانچہ بریلوی حضرات جو دینی بھائی ہیں، ان کے پیشوا مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی اس سلسلے میں خود لکھتے ہیں کہ فرماتے ہیں، چنانچہ انہوں نے لکھا اب زیارت قبور عورتوں کو مکروہ ہی نہیں بلکہ حرام ہے۔ ملفوظات اعلیٰ حضرت جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 110۔ تو خواتین کے جانے کو انہوں نے بھی مکروہ نہیں بلکہ حرام کا درجہ لکھا ہے۔ اور ایک بڑے عالم دین ہیں بریلوی دینی بھائیوں کے، مولوی مشہور عالم دین مولوی حکیم حشمت علی صاحب، یہ فرماتے ہیں مگر اس زمانے میں مستورات کو زیارت قبور کے لیے جانا مکروہ ہے بلکہ حرام ہے۔ فقال بدر العین فی شرح البخاری وحاصل الکلام انہا تکرہ للنساء بل تحرم فی هذا الزمان لا سیما نساء مصر لأنہ تذہبن علی وجہ فیہ فساد و فتنۃ، اس واسطے کہ یہ اس زمانے میں عورتوں کی قبروں کی زیارت سے منع کرنا چاہیے۔ اگر عورتیں قبرستان نہ جائیں تو قبرستان جائیں تو نہ جائیں تو بہت سے خرافات کا علاج خود بخود ختم ہو جائے گا، بہت سے خرافات خود بخود ختم ہو جائیں گے اور عورتیں جانا چھوڑ دیں۔ تو اس میں جو حوالے دیے گئے ہیں وہ علماء دیوبند کے نہیں ہیں، بلکہ ان بھائیوں کے ہیں جو عورتوں کو مزاروں پر آنے کی کھلی چھوٹ دیتے ہیں، قبرستانوں میں جانے کے لیے کھلی چھوٹ دیتے ہیں، رسومات رہتے ہیں۔ تو اپنی مستورات کو قبرستان جانے سے اس سلسلے میں غور کرنا چاہیے کہ ہم کس کے فتوے پر عمل کر رہے ہیں، کس کے مسلک پر عمل کر رہے ہیں۔ تیسرا مسئلہ اس سلسلے میں یہ ہے کہ دفن کرتے وقت جن امور کا شرعاً عمل میں لانا چاہیے کیا ہیں اور ہم سے کیا ہو رہا ہے۔ نمبر 1، میت کو قبر میں رکھتے وقت بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ یہ کہنا چاہیے۔ نمبر 2، جو لوگ تدفین میں حاضر ہیں ان کے لیے مستحب ہے کہ وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے لب بھر مٹی 3 بار ڈالیں۔ جب قبر میں میت کو رکھا جاتا ہے تو اس طرح مٹی لے کر 3 بار قبر میں ڈالنا یہ مستحب ہے۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آتا ہے کہ قبر کے سرہانے کی طرف سے 3 دفعہ مٹی ڈالا کرتے تھے آپ علیہ السلام۔ چنانچہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی علی جنازۃ ثم اتی قبر المیت فحثى علیہ من قبل رأسہ ثلاثا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازے کی نماز پڑھائی، پھر قبر کے پاس تشریف لے آئے اور میت کے سرہانے کی جانب سے 3 لب مٹی ڈالی۔ تو فقہاء اکرام نے سرہانے سے مٹی ڈالنے کو مستحب قرار دیا ہے۔ یستحب حشیہ من قبل رأسہ ثلاثا، میت کے سر کی جانب سے 3 لب مٹی ڈالنا یہ مستحب ہے۔ پہلی مرتبہ جب مٹی لب بھر کے ڈالیں گے تو اس میں کہیں گے منہا خلقناکم، دوسری مرتبہ جب ڈالیں گے تو فیہا نعیدکم، تیسری مرتبہ جب ڈالیں گے ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، یہ اس طرح دعا پڑھی جائے گی۔ اور اب عذاب قبر سے نجات کے لیے دعا کرنا بھی مستحب ہے ایسے موقع پر۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا فرغ من دفن المیت وقف علیہ، آپ میت کے دفن سے فارغ ہوتے تو وہیں کھڑے ہو جاتے، فقال اور فرماتے استغفروا لاخیکم واسألوا اللہ لہ التثبت فإنہ الآن یسأل، استغفروا استغفار کرو لاخیکم اپنے بھائی کے لیے اور ثابت قدمی کی دعا کرو، اس واسطے کہ اس وقت اس سے سوال ہو رہا ہے۔ اس حدیث میں بتلایا گیا کہ میت کی منکر نکیر کے سوالوں کے جواب میں ثابت قدمی اور آسانی کے لیے تدفین کے بعد دعا کر دی جائے۔ سے معلوم ہوا بعض جگہ جو 40 قدم کے بعد دوبارہ دعا کرتے ہیں، تو 40 قدم کی تعین کہاں ہے؟ اس کے اہتمام کی ضرورت ہی نہیں ہے، دفن کرنے کے بعد وہیں کھڑے کھڑے کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو دعا تدفین کے فوراً بات کرتے تھے، اس لیے 40 قدم جانے کے بعد دوبارہ دعا کرنا، اس کو ضروری سمجھنا یا اس پر اصرار کرنا، یہ ایک طرح کا خلاف سنت عمل ہے، یہ تقید نہیں ہونی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیزیں ثابت ہیں وہی کرنا زیادہ ثواب کا ذریعہ ہوتا ہے۔ سنت کے مطابق جو عمل ہوتا ہے وہ زیادہ قبولیت کا باعث ہوتا ہے، تو اس کی طرف توجہ ہونی چاہیے۔ اپنی طرف سے تقید کر لینے سے یہ اضافہ سنت کے خلاف ہو جاتا ہے۔